ایک امام نماز کے پیچھے عبادت کی غرض سے سب مسلمانہ جمع ہوتی، سب مومنہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتی، نماز با جماعت ایک ہی وقت سب مل کو ادا کرتے، تو رحمت کے فرشتے بھی شامل ہو جاتے نماز کے وقت میں، اور ایسی مبارک جماعت پر اللہ کی غیبی مدد اور نصرت، ید اللہ مع الجماع، ید اللہ علی الجماع، اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ 20 کو 7 درجے ب27 و 20 درجہ جماعت سے پڑھے تو 20 کو 7 درجے ثواب بھی ہے۔ اب اس کے بعد دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اتفاق اتحاد۔ نماز ایک ٹریننگ ہے، نماز ایک ادب سکھلاتا ہے کہ پورے مسلمان اللہ اکبر کی ایک آواز پر ایک امام کے پیچھے ایک وقت میں سب رکوع سجدہ قیام کرتے ہیں، گویا اتفاق اتحاد یونٹ ہونے کی ایک تازہ زندہ مثال پانچوں نمازوں میں اتفاق اتحاد کی ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ید اللہ مع الجماع، جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت، اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے صبح کی سنت اقامت ہو جانے کے بعد، صبح کی سنت اقامت ہو جانے کے بعد پڑھنا بے سود ہے، غیر مقبول ہے، تو اس لیے فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو فرض پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی، انہوں کیا کہتے ہیں؟ یہ اکیلے نماز پڑھنے افضل صلاۃ الجماع افضل من صلاۃ الفرض ب27 و 20 درجہ، مسلم کی حدیث۔ اس کے بعد دیکھیے ایک مسجد میں ایک وقت میں خرابی کیا آتی ہے، میں بتانا چاہ رہا تھا نا، ایک وقت میں ایک مسجد میں 2 مصلح۔ آپ بولیں گے کیسے 2 مصلح؟ امام مصلح پہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کا اپنا مصلح، مصلی اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، صبح کی سنت، اس کا اپنا مصلح۔ ایک مسجد میں ایک امام نماز پڑھتے وقت میں 2 مصلح کیسے جمع ہوں گے؟ سوچو، خانہ کعبہ میں 4 مصلح پڑھ کر پہلے پڑھے جا رہے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے سب قصے ختم، ایک امام کے پیچھے جمع۔ اس کے بعد اس کی تاریخ ہے، اب پھر میں تاریخ بولا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تاریخ بعد میں بہت پورے پوچھ لو مجھے بعد میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا گیا، ورنہ چاروں خانہ کعبہ کی 4 طرف 4 مصلح ڈال دیے گئے تھے، اس سب کو ختم کر کے اپنے وقت کے سلطان لوگوں نے ختم کر کے ایک امام کے پیچھے ساری دنیا کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو خیر چلیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب ایک مصلح پہ پڑھ رہے، ادھر مصلح پہ پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ جگہ کو مصلح بولتے ہیں، تو اس کا وہاں مصلح، اس کا یہاں مصلح، ایک وقت میں کیسے ہوگا؟ اس لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 مصلح ایک مسجد میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہے تو گویا مطلب یہ ہے کہ 2 مصلح چل رہے ہیں ایک وقت میں، جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلیے ابو ہریرہ کی حدیث دیکھیں، اذا سمعتم الاقامہ، اقامت ہو گئی تو نماز کو چلو، کیسا چلو؟ وعلیکم السکینہ، وعلیکم بالسکینہ والوقار، تمہارے اوپر سکون ہونا، وقار، آرام سے آنا، دوڑنے کو، بھاگنے کو، گلے کو، لنگی پھاڑنے کو، چپڑا چھوڑنے کو، ایک پاؤں باہر ایک پاؤں اندر، لنگی پوری ہٹ گئی، اب لنگی بازو سلاتے نہیں، یہاں تک جس طرح ران سے لے کو یہاں تک بھاگ لگا تھا نماز میں ملنے کے واسطے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نماز کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اللہ اکبر، احتیاط۔ اس واسطے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ولا تسرعوا، دوڑ کو، بھاگ کو، نک کو آنا۔ اس واسطے ایک حدیث میں کیا بتایا معلوم؟ اللہ کے نبی وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، دوڑنے کو، بھاگنے کو، آنا کو، تمہیں کیسا معمول طریقے سے چلنے کو آتی کہ وہ چاند چلنے کو آؤ، اس لیے کہ تمہیں جب نکلے گھر سے یا دکان سے یا آفس سے اپنے کام سے نماز کے واسطے کر کو نکلے، وہ وقت میں تمہیں نماز میں شامل ہو گیا آلریڈی، اس لیے بھاگنا دھوڑنے کا کام کرنا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم نہ ملی امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، جو چکی تمہاری 1-2 رکعت بعد میں تمہیں اسے سلام کرنے کے بعد پڑھ لو، بول کو بولے، یہ طریقہ۔ تو یہ ایک جانب امام نماز کا مصلح، دوسری جانب اس کا اپنا مصلح۔ ایک ہی امام کی اندھی تقلید، یہ ایک امام کی بات ماننے کی وجہ سے اتنا نقصان، تقلید جامد کی وجہ سے، اندھی تقلید ایک امام کو پکڑنے کی وجہ سے حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے، صحابہ کی بھی جو عادت تھی، ان کا جو عمل تھا،
اس کی بھی مخالفت ہو رہی. واقعی اگر مقلدین تقلید کرنے والے یہ امام کی تقلید سے نکل کر چاروں میں سے کتاب و سنت کی دلیلیں تلاش کر کے اگر وہ صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیں چاروں اماموں میں سے جو امام سنت کی بات کرتا ہے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ تینوں ائمہ کرام اور احادیث مبارکہ اور عمل صحابہ حق با جانب ہیں. یہ امام کی پکڑنے سے اتنے غلطیاں ہو رہی چاروں اماموں میں سے جو امام بھی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو انشاءاللہ امام شافعی اس میں آگے ہوں گے کیونکہ سنت کے بارے میں زیادہ حدیثیں ان کی پاس موجود. تو اس لیے اگر یہ امام کو مانیں گے تو پھر مقلد ہی رہیں گے, دنیا سے ویسے ہی چلے جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے امام ابو حنیفہ کا بھی کیا فتویٰ ہے, حتیٰ تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج نکل جائے. تو مگر ان کی تقلید اور عقیدت کا دم بھرنے والے غلطی پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلنے کے بعد ان کو وہ حدیث ملی بول ڈالے, مگر صحابہ کا دو صحابہ کا عمل کیا ہے, دو صحابہ کا عمل کیا ہے, نبی نماز پڑھا ڈالے تو بعد میں چھٹی سے سنت دو صحابہ دو بار بعد میں اٹھ کو پڑھے. نبی پوچھے کوسی نماز تمہیں پڑھے, وہ صحابی جواب دیے پہلے کی سنت چکی تھی اب ہمیں پڑھے بول کر بولے. اس سے کیا معلوم ہوا, صحابی کا عمل بتاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی حتیٰ تطلع الشمس کی روشنی میں نہیں چلے گا, چونکہ صحابی کا عمل موجود ہے. نبی نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کو حدیث تقریری کہتے. نبی کے زمانے میں صحابی کرے ہیں عمل تو اس کو نبی دیکھ کر خاموش رہ گئے, اس کو حدیث تقریری کہتے. تو نبی کے زمانے میں ثابت ہو گئی بات, اب امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ صحابی کا عمل نبی کے زمانے میں حدیث تقریری کی شکل میں موجود ہے. تو اس لیے سنت اگر چھوٹ جاتی ہے ہماری, فجر کی نماز فرض پڑھتے ہی بعد میں 2 رکعت پڑھیں گے ضرور. سمجھ میں بات؟ اچھا آئیے اس کے بعد ایک نقطہ اور بھی ہے, جب بعد اقامت فجر سنت پڑھی جائے تو گویا کتنی خرابیاں غلطیاں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے سنت کو فرض کا مقام دے رہے, سنت کو کیا کرتے ہیں ہمیں فرض کا مقام دے کو, فرض کے مقام کو گرا کو, نبی کے حکم کو گرا کو اپنی منمانی ضد شرارت ہر دھرمی امام کی تقلید کی مقلد بن کو گویا کتنی باتوں کا ہم انکار کر رہے ہیں. خرابی دیکھو کہاں کہاں رہی, ایک تو نبی کے حکم کے خلاف, دوسرا امام کے خلاف, تیسرا سب مسلمان ایک امام کے پیچھے ان کے بھی خلاف, پھر اس کے بعد سنت کے فرض کے مقابلے میں سنت کو درجہ زیادہ دینا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں کلمہ ہے نہیں. تو یہ کلمہ جس طریقے سے ہے اس میں لوگ اماموں کو نبی کی جگہ پر بٹھاتے ہیں. ہمیں کیا کر رہی اللہ اکبر اللہ بڑا بول کر امام بنا, انہیں سنت صبح کے پڑھنے آتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے رسول اکبر بول کر مانگتا ہوں, اللہ اکبر نہیں رسول اکبر. کئی کو اللہ اکبر بولے تو انہیں جماعت میں آ جانا, اس لحاظ سے انہیں کیا کرتا ہے پیچھے کر رسول اکبر, اسے رسول بڑے ہو گئے اللہ کے مقابلے میں, اس لیے فرض کو چھوڑ رہا ہے اور سنت کو ترجیح دے رہا ہے. تو یہ خرابی آتی ہے فرض کے مقابلے میں سنت کو درجہ بڑھا دینا. جیسے ہمارے مخلف بھائی نبی کے مقام پر اپنے ائمہ کو بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد فرض کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دے رہے ہیں, جبکہ اللہ کا فرمان کیا ہے لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کیا کرو اور اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی مان جاؤ. بعض مخلدین کا کہنا ہے کہ جماعت ملنے کا یقین ہے تو فجر کی سنت پڑھ کو بعد میں فرض میں شامل ہو سکتے. بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے امام بولے ہیں فرض ملنے کا ہے تو ہمیں سنت پڑھ سکتے ہیں کر کو امام کے اوپر دعویٰ دی, پورا امام کو کنٹیکٹ دے ڈالتی. اب دیکھو کنٹیکٹر کا کیا جواب, جماعت ملنے کا یقین اس کا مطلب کیا ہے, واقعی اگر تمہیں جو نماز امام پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ یا کم از کم قیام سورہ فاتحہ کے ساتھ ملنے کی امید ہے تب سنت پڑھنے کو بولے سو. انہوں کیا کرے فرض ملنے کھڑے ہونے کے بعد پڑھ رہی, وہ مسئلہ نہیں امام کا کہنا. امام کا کہنا یہ ہے کم از کم تکبیر تحریمہ مل جائے یا کم از کم تمہیں قیام مل جائے سورہ فاتحہ کے ساتھ, تب وہ بات بولے سو امام صاحب.
انہوں کیا کہ سمجھ گئی، وہاں کیا کہ انہوں بولی. اس کے بعد دیکھیے اس بارے میں نہ کوئی فتویٰ ہے نہ کوئی دلیل ہے، چونکہ امام صاحب حدیث معاملے صحابہ کی مخالفت نہیں کر سکتے. امام صاحب کرتے ہیں کیا؟ امام صاحب حدیث کی مخالفت صحابہ کے عمل کے خلاف کرے تو وہ امام اس نہیں ہوتے. اس لیے امام صاحب ایسی باتیں نہیں بولی. لوگ ان کے طرف مسئلے منسوب کی غلط طریقے سے، یہ ان کی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یا ان کی محبت عقیدت کا چشمہ پین کو اقامہ کر رہی انہوں. اچھا اس کے بعد امام صاحب کی توہین کر رہی، ذلت کر رہی. حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. آئیے اس کے بعد اگر ولو سپوز مقلدین امام ابو حنیفہ کے قول کو تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ جماعت کے ملنے کا یقین ہو، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رکعت یا 2 رکعت فوت ہو جاتی ہے، آدمی کی چلے جاتی ہے، تو سابق اور مسبوق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس مسئلے میں مسبوق لوگ فوت شدہ رکعتوں کو کیوں اٹھ کر سلام پھیرنے دینے کے بعد ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے اب اگر ملنے کا رہا، اب ایک آدمی آتا، ایک رکعت ہو جاتی ہے، اب انہیں ہو گئی نہیں اس کی رکعت، اب انہیں نماز میں آپ کو ملا، مگر انہیں کیا کرتا ہے، ایک رکعت چکنے کی وجہ سے بعد میں پڑھتا ہے، انہیں کیا ہو گیا، انہیں مسبوق سابق مسبوق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. فجر کی نماز میں بھی سابق مسبوق کا مسئلہ آ جاتا ہے. سنت پڑھنے کھڑے ایک رکعت چھوڑا، تو اس لیے سنت پڑھنا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے یہ بھی بات ہے کہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے. بعض نادان متعصب اور اندھی تقلید میں پھنسے ہوئے لوگ سنت پڑھتے پڑھتے نہ تشہد اور نہ ہی دوسرے طرف یعنی سلام پھیرنے میں شریک ہو سکتے ہیں. انہوں سلام پھیرنے اتحاد میں بیٹھے تب بھی آپ کو سنت کے لیے کرتے. کتنی ضد ہے، شرارت ہے. دیکھو اس سے صاف یہ بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ فرض اور اللہ کی مدد اور جماعت کے ثواب سے بالکل یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے، کتاب و سنت اور صحابہ کا عمل، بلکہ خود اپنے امام صاحب کی، جو امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا بول کے 2 رکعتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد پڑھا 2 رکعتیں فجر نماز ہونے کے بعد. وہ آدمی سے اللہ کے نبی پوچھے تو اس نے بتایا میں پہلے چھوڑ ڈالا تھا سنت، اب پڑھا سمے اللہ رسول. تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ میں سکت آتے تو وہ بات امپرمیشن، انہیں پرمیشن مل گیا. اس واسطے اللہ کے نبی سے بات ثابت ہے کہ پڑھ سکتے، عادت ڈالنا نہیں، پڑھنا کر کو ضروری سمجھنا نہیں، مولوی صاحب بول ڈالے کر کو خوب سو کو ہاتھوں خالی فرض پڑھنا نہیں، بلکہ اجازت ہے، کبھی چک گئی تو آپ پڑھ سکتے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کیا ہے، جو آدمی فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکا انہیں بعد میں پڑھ لینا. پھر اس کے بعد نوٹ دیکھیے، صحابی کا عمل، پہلے رسول کا فرمان، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اپنی جگہ سب صحیح ہے، لیکن بعد اقامت سنت پڑھنے کھڑے ہونے، یہ تمام باتیں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یا امام صاحب کے قول کی روشنی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہمیں واضح ثبوت اور دلیل اس بارے میں مل سکتی ہے. پھر اس کے بعد زبان سے نیت کرنا، یہ عام بیماری ہو گئی ہے سنیوں کے اندر، عام بیماری زبان سے. بعض اوقات امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے، باہر سے آنے والا ہمارا سنی بھائی کیا کرتا ہے، باہر سے آنے والا زبان سے نیت کرنے کے واسطے کرتا، انہیں قیام میں رکھتا ملتا، اچھا انہیں نیت کرنے کا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے طرف قبلے کے 2 رکعت تابع اس امام کے، انہیں بولنے کھڑے تک انہیں چلے گا بیچارہ رکوع میں. اب اسے پکڑنے کے واسطے رکوع میں بھاگتا، انہیں رکوع میں پکڑنے گیا تو انہیں کھڑے ہو جاتا، انہیں کھڑے ہونے گیا انہیں سجدے میں گرتا، انہیں سجدے میں پکڑنے گیا تو دوسرے سجدے سے اڑ جاتا، انہیں پھر دوسرے سجدے میں پکڑنے گیا تو اتحاد میں بڑھ جاتا. اس طرح نماز ضائع سکون کی نہیں ہو جاتی، برباد ہو جاتی نماز.
تو یہ ہمارا حال آج کل چلتا ہے ہمارے سنی بھائیوں کا، امام میں اس پر رساکشی چلتی ہے۔ نیت کا یہ کینسر، یہ مرض، بیماری اور متعدی بیماری بہت مزید نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھنا اور سنت کے مطابق دل سے نیت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دینا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بھاگ کر آنے سے منع کیا۔ ایک اور ایک حدیث سنا جاتا ہوں، آخری پیج ہے یہ، حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، وہ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں کیا کرے، صف میں پہنچنے سے پہلے وہاں سے شروع کر ڈالے، ٹیلنگ میں جھکلے آگے، نبی رکوع میں گئے، بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرے۔ اللہ کے نبی آتے مسجد میں رکوع میں ہی، انہوں دروازے میں رکوع میں چلے گئے ہن کر، بول کو اللہ کے نبی بولے بابا دوبارہ ایسا کرنا کو کر ڈالیا ہوگا، اب ایک بات کرنا کو وارننگ، ریڈ سگنل دے ڈالے ان کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک قرآن میں بولتے قرآن پڑھے تو غور سے سنو۔ اب سنتے ہی سو کی ماں ان کی کرتے سو، قرآن پڑھے تو ہم نہ بولتی، قرآن پڑھے تو غور سے سنو۔ تمہیں فاتحہ پڑھنا نہیں امام کے پیچھے، انہیں کیا پڑھتا ہے کہ وہ ہمارے واسطے، حالانکہ نماز سے اس آیت کو ٹچنگچ نہیں ہے۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں مکے میں نازل ہوئی، انہوں پھر مکے سے ہجرت کر کو مدینے کو آ گئے، تو سن 2 ہجری میں نماز بعد میں وہ فرض ہوئی، سو انہوں اٹھا کو کانگا کے مثلا نماز ملا کو ٹھوس دی، اپنے مسئلے کو اپنے امام کو ترجیح دینے کے واسطے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھے تو غور سے سنا۔ امام قرآن پڑھا رہا ہے، غور سے کہاں سن رہا ہے انہیں، اس کی سنت انہیں کر رہا ہے، وہاں پیچھے کر رہا ہے نہیں، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے نہیں، پھر ہم نہ بولتی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں بول کو۔ پھر اللہ کی قرآن کو سننے کے بجائے اس سے منہ موڑ رہے اللہ کا قرآن سے۔ پھر اقامت، اگر پہلی رکعت مل جانے کا بھی یقین ہو مگر سنت ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگ بولتے ہیں سنت ملنے کا ہے تو پڑھ سکتے، نہیں، کھڑی ہو گئی اقامت، آ گئے مسجد میں، نماز چل رہی تو نماز میں شامل ہونا، یہی بات ہے۔ چونکہ اس کی دلیل کیا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز، تو اس وقت اللہ کے نبی نے وہ پڑھنے سے اس طرح سنت الگ منع کیے، نہیں پڑھنا بول دیا۔ اب آئیے اس کے بعد بات اپنی ختم ہو گئی، یہ مسئلہ ایک چند سوالات آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں۔ سوال کیا ہے، دلیل آپ سنت سے یا صحابی کے عمل سے ثابت کرنا۔ کیا بول کو فجر چلتی ہے تو سنت پڑھ سکتی، یا صحابہ پڑھتے تھے، یا چاروں اماموں میں سے کوئی امام پڑھتا تھا۔ امام، چونکہ امام کی بات وہ کر رہے ہیں تو اس لیے پہلا سوال میں آپ سے چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی بھی سوال جواب دے، انشاءاللہ میں کچھ نیت کر لیا ہوں، میں انعام دوں گا۔ ثابت کرنا سنت یا صحابہ کے عمل سے دلیل لے کو آنا، سنت پڑھنے کی فرض چلتی ہے تو۔ نمبر 2، سنت کو پوچھو گی یا فرض کو پوچھو گی؟ سنت اپنے عمل میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک فرض کے بارے میں سوال کریں گے یا سنت کے بارے میں؟ فرض کے بارے میں، فرض کا منکر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، سنت کا منکر ہو جاتا ہے۔ سنت پہ عمل کرنے والا اسلام سے باہر نہیں ہوتا، کریا تو ثواب پاتا، نہیں کریا تو عذاب نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اس کے بعد تیسرا، نسب اپنا انسان باپ کی طرف کرتا ہے یا ماں کی طرف کرتا ہے؟ باپ کی طرف۔ اب ابو حنیفہ کا انتساب کس کی طرف ہے؟ حنیفہ کون تھی؟ محمدی ہونے پر یا حنفی شافعی مالکی حنبلی ہونے پر فخر کرنا ہے؟ محمدی ہونے پہ ہمیں فخر کرنا ہے یا مقلد ہونے پہ ہمیں فخر کرنا ہے؟ محمد۔ 5واں سوال، محبت عقیدت اور تقلید پر یا سنت اور صحابہ کے عمل پر کرنا؟ ہمیں عمل جو کرنا ہے سنت اور صحابہ کی روشنی میں کرنا ہے، یا ہے کہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت کے طور پر تقلید میں مقلد بن کر عمل کرنا ہے؟ اس کے بعد ائمہ کرام امتی کی حیثیت سے قیامت میں ہوں گے اور اس سفارش کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ مطلب کیا ہے، قیامت کا دن چاروں امام
उम्मती की हैसियत से आएंगे या पैगंबर की हैसियत से आएंगे? उम्मती। तो फिर उम्मती की हैसियत से आते तो ना हमारे क्यों में खड़ेंगे ना, पैगंबरों के क्यों में तो नहीं खड़ेंगे ना। तो फिर अमल हमको नबी के ऊपर करना या इमामों की बात करना? सवाल आती है आपके सामने सोचने की। अल्लाह अकबर को मानना है या रसूल अकबर बोल के पीछे सुन्नत पढ़ने को आप मानेंगे? तो फिर फर्ज में आ जाओ ना, फर्ज अल्लाह की तरफ से। फिर ला सलाता आपने समझ लिया ग्रामर के लिहाज से, अब आप अमल करेंगे नहीं करेंगे, दूसरों को समझाएंगे नहीं समझाएंगे। उसके बाद सुन्नत को फर्ज पर और सुन्नत के और फर्ज के मुकाबले में इमाम के कौल को तरजीह देंगे या नहीं? समझे नहीं सवाल? सुन्नत को फर्ज पर, सुन्नत को फर्ज के ऊपर तरजीह देंगे? नहीं देंगे। हाँ, यह है अहले तौहीद का जवाब। और सुन्नत के और फर्ज के मुकाबले में, सुन्नत और फर्ज के मुकाबले में नबी की बात है तो उसके मुकाबले में इमाम को तरजीह देंगे या नबी की बात पे आप कायम रहेंगे? अच्छा, 20 को 7 दर्जे फर्ज नमाज का है, ये सवाब आप पाने के वास्ते फर्ज में शामिल होंगे या सवाब से महरूम होने के वास्ते सुन्नत की मुखालफत और नबी के हुक्म की मुखालफत करते हुए पीछे आप सुन्नत पढ़ेंगे? बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज्यादा अमल कहने तौफीक अता फरमाए, और जो लोग इसके खिलाफ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सही हिदायत दे, उन्हें सही समझ दे, और कभी भी अल्लाह का मकाम अल्लाह को, नबी का मकाम नबी को, सुन्नत का मकाम सुन्नत को, और इमाम का एहतराम करने और इमाम की तौक़ीर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो मसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल करने की तौफीक दे। जो मसाइल हमें मालूम नहीं उसकी तहक़ीक़ रिसर्च करके सही पोजीशन को हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप नफिल कितने रकात पढ़ रहे हैं? 2 वाली या 4 वाली? 2 रकात। अगर आप फजर के बारे में वो सुन्नत है तो देखिए, अगर आप 1 रकात पढ़ लिए पूरी हो चुकी है, अभी अब दूसरी रकात बाकी है या दूसरी रकात का रुकू बाकी है या सजदा बाकी है, तो आप मुकम्मल करेंगे नमाज, ठीक है? 1 रकात अभी नहीं पढ़े, अभी आप आए अल्लाह अकबर बने तो अरबियों का ये है, इकामत होती है अरबी देखे ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज सना क्या भी इकामत होते ही रकात बांध लिया, अल्लाह अकबर, इमाम मौज़िन ने अल्लाह अकबर अल्लाह शुरू किया, तो क्या करेंगे आप? ऐसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खत्म, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में?